Welcome to a defining moment for Khyber Pakhtunkhwa. Today is not an ordinary event. Today is about direction, about responsibility. Today is about the future of our youth. I invite Mr. Asim. ایک جو کرائسس ہے دیٹ از اے گیپ بٹوین دا انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا. ہمارے انسٹیٹیوٹس، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز انفارچونیٹلی جو ایک پرانے سسٹمس میں سے ہم چلے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں دے آر ناٹ ریڈی ٹو بی امپلائڈ. ابھی میں دعوت دوں گا اکبر شاہ خلجی صاحب کو. ایجوکیشن از ناٹ اونلی اباؤٹ ڈگری. اگر آپ لوگ اپنا اصل مسئلہ دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ ہم ڈگری پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس ڈگری کے بہاف پر ہم عہدے دے رہے ہیں. اپنے ایک سسٹم بنایا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایک سسٹم، اور وہ جو ڈگری ہے وہ انٹرنیشنل دنیا کی جو نیڈ ہے اسکل کی، اس کے اوپر پوری نہیں آ رہی، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر بن چکا ہے. We now come to a critical pillar of today's summit. We are deeply honored to have with us Mr. Fahim Anwar, Country Manager, Cisco Networking Academy. I request you, I urge you کہ آپ ہمارے ساتھ قدم بہ قدم چلیں. We will support you in every aspect. اور آپ کو آبجیکٹیو یہی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے سکلز کے تھرو اپنی نیشن کو اوپر کرنا ہے، خاص طور پر کے پی، بلوچستان اور یہ افغانستان کا ایریا. ونس یو بیکم سسکو اکیڈمیز تو ہم ایوری ایئر کوئی نہ کوئی کمپٹیشن ایسا رکھیں گے کہ جس میں ایک ہیلدی انوائرمنٹ پیدا ہوگا اور بچوں کو سکل زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ بھی ہم پلان کریں گے. Our final keynote speaker represents vision proven through action. His philosophy is simple: learn, grow, lead. From 20 wooden chairs to thousands of learners, his journey demonstrates that structured vision can transform a region. Please welcome founder and chairman, University of Spoken English and Computer Sciences, Mr. Aleem Shah Khilji. آپ سب کا بہت شکریہ، اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ پہنچے. آئی ایم فیلنگ دیر از اے ڈیزاسٹر کمنگ اہیڈ ٹو دس جنریشن، ٹو دس ریجن. ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر کا سامنا ہم کرنے والے. ہم نے بچے بہت پیدا کیے لیکن ان بچوں کو دنیا کا ضرورت نہیں بنایا. اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک بیماری آتی نا، ایڈز آتا ہے، کینسر آتا ہے، بڑی شدید بیماری. ڈاکٹرز ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اساتذہ سونگتے ہیں حالات کو اور آگے آنے والے وقت کی پیشگوئی کرتے ہیں. وی سینس دس. اگر تو ہم نے اس ریجن کے اس ینگ آبادی کو جو بہت سارا ہمارے پاس ہے دنیا کی ضرورت کے مطابق نہیں بنایا، تو یہ ریکارڈ پہ لے لو کہ اگلے 10-15 سال بعد یہی لوگ ہمارے گلے پڑنے والے. وی آل آر ویری امپورٹنٹ. وی آر ایکچولی اے پارٹ آف سروس انڈسٹری اینڈ وی آر ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ ہیومنز. We are importing skills, we are implementing those skills in teaching skills on ground, and then we are exporting humans. یہ 90s کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا بہت برا ہوا. انڈیا آگے نکل گیا ہم سے. اس نے دنیا کو سینس کیا کہ اس وقت کمپیوٹر دنیا میں بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور ہر انڈسٹری کا حصہ بن رہا ہے. لہٰذا اس نے اپنی پوری جنریشن کو ٹیک کے حوالے سے اویئر کیا، سمجھایا اور سارے لوگوں کو پوری دنیا کی انڈسٹری میں بھیج دیا. جہاں گلف کنٹری بن رہی تھی، یورپ بن رہا تھا، ان ممالک کے لوگ ان بڑی بڑی کمپنیز کی ابتدائیہ میں اس کا حصہ بنے اور بعد میں جب ریٹائر ہوئے تو پیسہ بھی اٹھایا اور عقل بھی سمیٹ لیا. اور پھر جب وہ واپس آئے، آج ہندوستان ہم سے آگے، آج بنگال بھی ہم سے آگے. تو میں اس بڑے ڈیزاسٹر کی طرف، اس خطرے کی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز، all the institutions in this region has to look into the change which is happening in the world, and the biggest change is happening in the digital world, and the biggest change is happening in the artificial intelligence. جب میں ٹان لیتا ہوں کہ اب اس دفعہ پختونخوا کے اندر ہم نے اس ریجن کے ان بچوں کو اگلے 10 سال میں پوری دنیا کی ضرورت بنا کے دینا ہے تو کر کے دینا ہے. اور یہ میں بتاؤں
کہ یہاں پر میں نے اپنی حجت تمام کر لی. یہ میں نے کرنا تھا. پختونخوا میں میں نے کال دینی تھی, بلوچستان میں میں نے عید کی بات جانا ہے, میں نے کال دینی ہے. آپ ساتھ جاؤ گے تو ہم ایک ساتھ مل کے جائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی ساتھ نہیں جاتا تو نوٹ کر لو کہ یہ 100 انسٹیٹیوشن میں اپنے ہاتھ سے خود اپنی کڑی کر دوں. تعلیمی اداروں کے اندر سیلف گرومنگ, پروفیشنل گرومنگ, ورک پلیس ایتھکس, مارکیٹ کے اندر جب آپ کے پاس فلپینز ہو, انڈینز ہو, بنگالیز ہو, آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہو, آپ کا رویہ کیسا ہوگا, آپ کی باتیں کیسی ہوگی, آپ کی ڈریسنگ کیسی ہوگی, کنفلکٹ ریزولوشن کیسی کرنی ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے, کس طریقے سے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کہاں فلیکسیبلٹی دکھانی ہے, کہاں پر جذبات دکھانے, کہاں پہ ریٹریٹ کرنا ہے. یہ کلیکٹیو سمجھ بوجھ پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ریجن سے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اس ریجن کے لوگوں کو اچھی قیمت پر دنیا پہ بیچنا ہے, تو زبان اور ٹیکنالوجی سے اویئر کرو, لیکن ایک عدد اس کا پروگرام ڈیولپ کرو, کیونکہ وہ بچہ اس وقت جو دیکھ رہا ہے, جو سن رہا ہے اور جو فیل کر رہا ہے, وہ بہت غیر معمولی لیول پہ تباہی کی طرف ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں موبائلوں میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. Distinguished guests, now we begin the strategic question and answer session. If you could tell me, how would this Cisco certification help out non-tech students, as we do not have all the students who are studying IT? Thank you so much. ٹیکنالوجی از ان ایوری فیلڈ آف لائف ناؤ. ٹھیک ہے, جب اسٹوڈنٹ ہیں, ینگ ہیں, جب انہوں نے کچھ گین کرنا ہوگا تو اس میں آپ کے پاس آپشن موجود ہیں. بیسک لیول سے لے کے انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کی سب کی ٹریننگ ہے. تو جو بالکل اسکریچ پہ ہیں, نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ بھی اسٹارٹ لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں, ایک انگوٹھا چاپ نانبائی چابڑی والا یا ان ایجوکیٹڈ پرسن آپ کے اکیڈمی آئے گا نا, گلوبل انگلش لینگویج اکیڈمی ہے نا, آپ زبان سکھاؤ, آپ اس کو آئی ٹی کی بنیادی چیزیں سکھاؤ, اور پھر سسکو نیٹ اکیڈ کا بوفے ان کے سامنے کھول دو. دس از واٹ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو 3 کرنسیز ہے, یہ ایک لے مین کو ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بنا سکتی ہے, جبکہ ایک اسکول, کالج اور یونیورسٹی ایک چابڑی والے نانبائی کو ٹیک دنیا کا حصہ نہیں بنا سکتی. یہ بات ماننی پڑے گی. سو یو پلئنگ اے ویری بگ رول. سو یو کین ٹیچ ٹو دا لے مین English first, technology then, and then you can put it into international industry. Thank you so very much, everybody. Thank you so very much.